بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 62-63 ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ یعنی کافر تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالی تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ان آیات کریمہ میں بالمؤمنین سے مراد صحابہ اکرام ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد انصار صحابہ ہے، جبکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے مہاجرین اور انصار صحابہ مراد ہیں، کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی ہے مہاجرین اور انصار صحابہ کے ذریعے۔ اور دوسری بات اگلی آیت میں اللہ نے یہ فرمائی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے یعنی صحابہ کے دل جوڑ دیے، یعنی ان کے قلوب میں ایسی محبت، الفت، اتحاد اور ایک دوسرے کے لیے ایثار پیدا فرما دیا کہ وہ سب ایک جسم اور ایک جان کے مانند بن گئے۔ اب ایسے مضبوط جانثار صحابہ کی موجودگی میں کسی کا دھوکہ اور فریب کا آپ کو کیا نقصان، یعنی آپ کو کوئی جو ہے کیا نقصان ہوگا کسی کے فریب سے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار صحابہ دیے ہیں کہ جن کے دلوں میں عجیب جوڑ اور الفت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ان آیات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مدد اللہ نے صحابہ کے ذریعے فرمائی، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے باہمی محبت اور الفت ڈال دی تھی، وہ باہم شیر و شکر تھے۔